بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر جس بات کا بہت دور دورہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عالم کو اور اینکر کو اور ہر یوٹیوبر کو اس کے بارے میں بولنا چاہیے کہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ جہازوں کا ایک قافلہ نہیں ہے بلکہ ایک عزم، ایک مزاحمت اور ایک امید کی کہانی ہے۔ سمودھ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، اور فلوٹیلا کا مطلب ہے جہازوں کا قافلہ۔ لہٰذا گلوبل سموتھ فلوٹیلا دراصل دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے رضاکاروں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں کا وہ قافلہ ہے جو سمندر کے راستے غزہ کے محصور اور مظلوم عوام تک امداد پہنچانے اور محاصرے کو توڑنے کے لیے نکلتا ہے۔ فلسطین پچھلے 75 سال سے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ غزہ جو تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں کا گھر ہے، 2007 سے اسرائیلی محاصرے میں ہے۔ یہ محاصرہ صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی، سماجی اور انسانی ہے۔ یعنی باہر سے کھانے پینے کی اشیاء پر پابندیاں ہیں، دوا، اسپتالوں اور علاج تک محدود رسائی ہے، سمندری راستوں پر مکمل کنٹرول ہے اور سب سے بڑھ کر دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ ان حالات میں غزہ کے لوگ ایک ہی نعرے پر قائم ہیں، سمود، یعنی ہم ڈٹے رہیں گے۔ کیسا عزم ہے ان کا۔ فلوٹیلا جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ 2010 میں ہوئی، جسے فریڈم فلوٹیلا کہا گیا ہے۔ یہ جہاز ترکی، یونان، سویڈن، آئرلینڈ، فرانس اور دیگر ممالک سے امدادی سامان لے کر غزہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اسرائیلی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ کئی کارکن شہید ہوئے اور جہاز ضبط کر لیے گئے۔ دنیا بھر میں یہ غم و غصہ پھیل گیا۔ اس واقعہ نے یہ پیغام دیا کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر انسانیت کی خدمت کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ پچھلے مشن کیوں ناکام ہوئے؟ پچھلے 10 سالوں میں درجنوں فلوٹیلا روانہ ہوئیں، لیکن اکثر اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ وجوہات کیا تھی؟ وجوہات اسرائیلی بحریہ کا طاقتور اور مسلح گھیراؤ، بندرگاہوں پر داخلے کی اجازت نہ ملنا، کچھ ممالک کا دباؤ اور سیاسی رکاوٹیں، ویزا اور لاجسٹک مسائل۔ لیکن ان ناکامیوں کے باوجود ہر فلوٹیلا نے دنیا کو فلسطین کے مسئلے کی یاد دلائی۔ یعنی یہ ناکام نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے پچھلوں کے حوصلوں کو اور بڑھایا اور غزہ کے عوام کو بتایا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پچھلی فلوٹیلا میں کس کس نے حصہ لیا؟ ترکی، آئرلینڈ، اسپین، اٹلی، یونان، ناروے، پاکستان، ملائیشیا، سویڈن۔ یہ ممالک صرف حکومتوں کی سطح پر نہیں بلکہ عوامی تحریکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذریعے شامل ہوئے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا 2025 ایک نیا باب ہے جو اب روانہ ہوئی ہے۔ یہ ماضی کی سب سے زیادہ منظم، پرعزم اور بین الاقوامی تحریک ہے۔ اس میں 30 سے زائد ممالک کے نمائندے شامل ہیں، 44 سنا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ صرف امداد نہیں لے کر جا رہا بلکہ یہ ایک واضح پیغام لے کر جا رہا ہے۔ کیا کہ محاصرہ توڑ دو، فلسطینیوں کو آزاد جینے کا حق دو، انسانیت سرحدوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے؟ پاکستانی وفد کی قیادت سینیٹر مشتاق احمد خان کر رہے ہیں۔ یہ قافلہ غیر مسلح ہے، صرف امدادی سامان، پانی، دوائیں اور ضروری اشیاء لے کر جا رہا ہے۔ پاکستانی عوام نے بھی زبردست جوش و جذبہ دکھایا ہے۔ ہماری ایک ایک دعا کا مرکز و محور اس وقت سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کی فلوٹیلا ہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں بلکہ ہر وہ انسان کرے گا جس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی، مذہب سے بالاتر ہو کر۔ اگر ہم اپنی مذہب کو ہی دیکھیں تو مذہب سے بالاتر ہو کر بھی انسانیت کے لیے اس میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ صرف امداد نہیں پہنچانے جا رہے بلکہ پاکستان کی جانب سے اخوت، امت اور یکجہتی کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ یہ مشن بھی آسان نہیں ہے۔ فلوٹیلا کو کئی خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیلی بحریہ کی ممکنہ روک تھام یا گھیراؤ، بین الاقوامی دباؤ اور قانونی پیچیدگیاں، راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں اور جہازوں کو روکنے کی کوششیں بھی ہیں، میڈیا بلیک آؤٹ اور خبروں کو دبانے کی کوشش میں بھی ہے۔ مگر اس بار دنیا زیادہ بیدار ہے۔
सोशल मीडिया, अवामी राय और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें पहले से ज़्यादा सरगर्म हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला सिर्फ जहाज़ों का काफ़िला नहीं है, यह ज़मीर की बेदारी, इंसाफ की पुकार और इंसानियत की वफादारी है। शायद वो जहाज़ मंजिल तक ना पहुंच सकें, हमारी दिल की गहराइयों से दुआ है कि वो पहुंचें, लेकिन वो ना पहुंच सके अगर और इसराइल फिर से रुकावट बन जाए, लेकिन याद रखना चाहिए कि हर लहर, हर कोशिश और हर कुर्बानी फ़लस्तीन की आज़ादी की तरफ एक कदम है। और एक दिन इंशाल्लाह वो बड़ी लहर ज़रूर आएगी जो इस जुल्म के साहलों को तोड़ देगी और फ़लस्तीन आज़ाद होगा, क्योंकि समूद कभी शिकस्त नहीं खाता। हमारी ये दुआ है, ऐ अल्लाह अहले फ़लस्तीन को सब्र, हौसला और नुसरत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस काफ़िले को कामयाबी और हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचा। हम सबकी दुआएं, तड़प, तमन्नाएं सारी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के नाम है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब कर दे। जहाँ जहाँ से भी ये गुजरें, उनके लिए समंदर की एक एक मखलूक को अल्लाह ताला दुआ करने वाला बना दे।